الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الغافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى حاكيا من قول حزقيل عليه السلام ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات محفل شاہ خراسان اور نارتھ جرسی کے کچھ اہل خیر بشمول آج کی اسپانسر فیملیز کے زیر اہتمام جو عشرہ اربعین منعقد ہو رہا ہے، اس کی پہلی 5 مجالس سے خطاب کرنے کا شرف مجھ فقیر کو حاصل ہے، اور انشاءاللہ آخری 5 برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ بانیان مجالس کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ جن اہل خیر نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے مرحومین، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین، آرگنائزر ناظمین کے مرحومین، مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو
कोरोना वायरस के अटैक से, हर दुख तकलीफ रंज अलम, हर बीमारी, हर हादसे, हर शॉर्ट कमिंग से महफूज व मसून फरमाए। हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमाए। ख़ास तौर पर इस मजलिस के नाज़रीन और नाज़रात की हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। फ़िरक़ावारियत की जो आग ग्लोबल लेवल पे भड़क रही है, अल्लाह इसे ख़त्म फरमाए। वहदत उम्मत की नेमत से हम सबको माला माल फरमाए। हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू 7वें मरहले में दाखिल हो रहा है कि फ़िरक़ा नाजिया कौन सा फ़िरक़ा है, नजात की ज़मानत किस फ़िरक़े को है, इल्ला वाहिदा वाला फ़िरक़ा कौन सा है, 72 बदकिस्मत फ़िरक़े कौन से हैं जो कलमा भी पढ़ रहे हैं और जहन्नम में भी जा रहे हैं, जो नमाजें भी पढ़ रहे हैं जहन्नमी भी हैं, जो ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, इतिकाफ भी बैठ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, मगर वो जहन्नमी। क्या शॉर्ट कमिंग है, क्या कमी है, क्या कमोकास्त है कि जिसकी वजह से उनका कोई अमल कबूल नहीं हो रहा। इस अहम इशू को रिजॉल्व करने के लिए इस साल हमने इज्जत हासिल की कि फ़िरक़ा नाजिया के उन्वान पर गुफ्तगू करें। कुरान मजीद ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के क़िस्से को यूँ बयान किया, फ़अौहैना इलैहि अन इस्नइल फुल्का, और हमने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि आप किश्ती बनाएं, बेआयुनिना व वहयिना, किश्ती जो बन रही है अल्लाह फरमा रहा है हमारे सामने बनेगी, यानी हमारी नज़ारत होगी, हम वाच करेंगे, व वहयिना, और हमारी वही से किश्ती बनेगी। एक बात तय हो गई कि किश्ती हमेशा नजात की अल्लाह की नज़ारत में बनती है और अल्लाह की वही से बनती है। तो गोया ये जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसल अहले बैती का मसल सफ़ीनत नूह, ये अहले बैत की किश्ती बेआयुनिना बनी है और ववहयिना बनी है। ये किश्ती अल्लाह की आंखों के सामने, अल्लाह के सामने बनी है, अल्लाह की वही से बनी है। इसीलिए इस किश्ती अहले बैत के ना खुदा का ऐलान मैदान गदीर में वही से हुआ, खुले मैदान में हुआ। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात। ये ऐलान बे आयुनिना व वहयिना हुआ है। इन्नमा युरीदुल्लाह का ऐलान बे आयुनिना व वहयिना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, वही से ऐलान हुआ। व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, वही से। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहू व लिर्रसूल
वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील। ये हुक्म अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की नज़ारत में, अल्लाह की वही से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की वही से। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, ये भी अल्लाह की नज़ारत व वही से। इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, भी इसी तरीके से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, भी इसी स्टेटस से। तो एक बात तय हो गई आज की इफ्तिताही गुफ्तगू से कि किश्ती नू बन रही है बेआयुनना व वहयना, फैज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, जब हमारा अजाब आ गया, फस्लुक फीहा मिन कुल्लि ज़ौज इस्नैन, और हलाकत हो गई, इल्ला मन सीक़ा अलैहिल क़ौल मिनहुम वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। इरशाद हुआ कि जिनको हम गर्क कर रहे हैं उनकी सिफारिश नहीं करनी। पता चला अगर इंसान जानबूझकर किश्ती नजात में कदम न रखे तो फिर नबी को भी सिफारिश का हक नहीं है। अब आप बताएं, क्या 70 या 72 जो जोड़ा नबी के साथ बैठा था वही हजरत नूह के सहाबी थे या सहाबी और भी थे? सहाबी तो हजारों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में, मगर उसी सहाबी को नजात मिली, वल्लज़ीना मअहू, जो नबी के साथ है, अंजयनाहु व अस्हाब सफीनत, सफीने वालों को नजात मिली। तो गोया तय हो गया तमाम असहाब मोहतरम हैं, नजात उन्हें मिलेगी जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सफीने में सवार होंगे। अब ये कुरान मजीद कहता है कि जब आप बना चुके और किश्ती में लोग सवार हो गए, फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो ऐनू कहिए कि हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें कौम ज़ालिमीन से नजात अता फरमा दी। पता चला अगर नूह की किश्ती में या नबी आखिर की किश्ती में सवार हो जाएं तो ज़ालिमों से खुद ब खुद नजात मिलती है। फ़ैज़स्तवैत अन्त व मन मअका फ़िल फ़ुल्क व मन मअका फ़िल फ़ुल्क, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, उनको नजात मिलेगी जो किश्ती में सवार होंगे। फिर इरशाद होता है सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुंजिल मुमिनीन, इस तरीके से हम अपने रसूलों को नजात देते हैं। यहां पर तो नजात या रसूलों को मिल रही है या रसूलों के वफादारों को मिल रही है, और मोमिनों को, और हम पर हक है, वाजिब है। अल्लाह फरमा रहा है कि हम मोमिनों को नजात दें। एक बात तय हो गई कि नजात वाला फिरका वो होगा जो मोमिन कहलाएंगे। इंडिविजुअल्स को
मोमिन और सबको मोमिनीन कहा जाएगा। अभी भी कोई शक है पूरी दुनिया में, देख लीजिए कि मोमिन किनको कहा जाता है। जो मौला अली की विलायत रखते हैं, दोस्त दुश्मन उन्हीं को मोमिन कहते हैं। मोमिन भाई, एक मोमिन भाई रहते हैं। मोमिनीन व मोमिनात, आप जलसों में जाके देख लें, कोई खिताब करते हुए मोमिनीन व मोमिनात नहीं कहता। कोई भी मैसेज भेजते हुए, दावत मजलिस देते हुए, दावत आज़ाद देते हुए मोमिनीन मोमिनात नहीं कहता। हालांकि है ज़रूर, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, कुरान में भी है। ये देखना है कि मोमिन कौन कहलाते हैं। मौला अली की विलायत वाले, इमाम हुसैन की अज़ादारी वाले, शान रिसालत वाले, अहले बैत इस्मत व तहारत की ग़ुलामी बिला मशरूत करने वालों को मोमिन कहा जाता है। इरशाद होता है, वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह फ़अलैहि तवक्कलू। और फ़िरक़ा नाजिया की एक कैटेगरी आ गई। मूसा कह रहे हैं, मेरी कौम, अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह पे ईमान रखते हो, फ़अलैहि तवक्कलू, अल्लाह पर तवक्कुल करो। फ़क़ालू अलल्लाह तवक्कलना, वो कहने लगे अल्लाह पर हमने तवक्कुल किया। रब्बना रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह हमें कौम ज़ालिमीन के लिए फितना न बनाना, तख्ते मशक न बनाना। फिर इरशाद होता है, वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा, हमने नूह को और लूत को मुबारक ज़मीन में गैर मुबारक से निकाल कर नजात दी। गैर मुबारक ज़मीन कौन सी है? जहाँ अज़ाब इलाही हो। गैर मुबारक ज़मीन वो है जहाँ मासियत रसूल हो। गैर मुबारक ज़मीन वो है जहाँ रसूल को छोड़कर पहाड़ से मदद मांगने का रवाज हो। गैर मुबारक ज़बान वो है जहाँ नबी की बीवियाँ भी नबी से वफा न कर रही हों। गैर मुबारक ज़मान वो है, जगह वो है जहाँ अफ़आलुल ख़बाइस हों, जैसे आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन गैर फितरी अफ़आल को भी जेन्युइन किया जा रहा है असेंबलीज़ में। और हमने वनज्जयनाहु मिनल क़रियतिल्लती कानत तामलुल ख़बाइस, हमने उस नबी को खबीस हरकतें करने वाली बस्ती से नजात दे दी। गोया ये खबीस हरकत फ़िरक़ा नाजिया में नहीं होंगी, ये गैर फितरी आमाल नहीं होंगे। हज़रात व ख़वातीन, एक अम्र बहुत ज़रूरी है कि एक आयत और पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इरशाद होता है सूरह सफ में 10वीं आयत है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की निशानदेही करूं जो तुम्हें नजात दे दे दर्दनाक अजाब से। पता चला एक तिजारत है, जब वो बंदा कर ले तो फ़िरक़ा नाजिया में आ जाता है। वो तिजारत क्या है? युमिनून बिल्लाह, यहाँ आएगा तो मिनून बिल्लाह, कि वो ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह,
اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ، نمبر 1، وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دو کام ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان اور جہاد بالاموال و انفس۔ یہ جو ہے ذالکم خیر لکم، یہ تجارت اچھی ہے، ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار مساکن طیبہ۔ یہ دو کام آپ کر لیں، اللہ رسول پر ایمان، مال اور جان سے جہاد، اللہ گناہ معاف کر دے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور آپ کو پاک محل مل جائیں گے، مساکن طیبہ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے فوز عظیم، عظیم کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، جہاں فوز عظیم ہو وہاں نجات کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اب قرآن کی سورہ توبہ کی 111ویں اور 112ویں آیت کو پڑھتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے سودا کر لیا، خرید لیا، جنت دے دی، بعض مومنوں کے نفس خرید لیے۔ یہ کون مومن ہے؟ یہ قتال کرتے ہیں، پہلے سب لڑتے ہیں، پھر سب قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں کیا۔ اللہ سے بہتر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اور خود کو بشارت دے دو اے مومنو، کیا تم نے سودا کر لیا؟ یہ فوز عظیم ہے۔ عرض کیا تھا جہاں فوز عظیم ملے سمجھو فرقہ ناجیہ ہے۔ اب یہ فوز عظیم ہمیں مل گئی، یہ کہاں مل گئی؟ وہ میدان بتائیں جنگ کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، جہاں پہلے جانے لی ہوں بعد میں مال لیا ہو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے پہلے مال دو بعد میں جان دو، تاکہ مال سے ہم ایلیویٹ کریں، تمہاری جان اس قابل ہے کہ ہم لیں یا نہیں۔ مگر یہ کون سا گروپ آف پیپل ہے، یہ کون سا گروہ ہے، کون سی جماعت ہے مخلصین کی کہ جن کی جانیں پہلے نہیں مال بعد میں لوٹا گیا؟ یہ کون ہے جو صرف جہاد نہیں کرتے، قتال کرتے ہیں؟ قتال کا مطلب ہوتا ہے یا مر کے آؤ یا مار کے آؤ۔ یہ پہلے سارے قتل کرتے ہیں، پھر سارے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کربلا کی جنگ ہے، جس میں پہلے جانے لی بعد میں مال، سارے مرنے یا مارنے کے لیے جا رہے تھے، پہلے سب نے مارا پھر سب مر گئے، قتل ہو گئے۔ ان کے ساتھ وعدہ نجات کا تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اللہ وفا کرے گا ان کے ساتھ وعدے پر، اور ان کو بشارت ہے طوبی لکم الجنہ،
तूबा लकुमुन नजात अय्युहश शुहदा अय्युहस सुअदा वज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। करबला वाले हैं फौज अजीम पर। तो हमने तय किया जो फौज अजीम वाले होंगे पहली उम्मतों में इनमें भी वो होंगे फ़िरक़ा नाजिया वाले। तो आज का फ़िरक़ा नाजिया करबला वालों का होगा, करबला से हटने वालों का नहीं होगा। हुसैनियों का फ़िरक़ा नाजिया होगा, यजीदियों का नहीं। अबुल अहरार का फ़िरक़ा कौम का नाजिया होगा, यजीद जैसे अशरार का नहीं। अब ये डिटेल भी बता दिया। ताइबून अल आबिदून, अताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अल साइहून अल अस्साइहून अल नर्राकिऊन अस्साजिदून नल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। वहां पर भी था व बश्शिरिल मोमिनीन, यहाँ पर भी है बश्शिरिल मोमिनीन। वहाँ ज़ालिकल फौजुल अज़ीम या वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। ये लोग हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, वतन छोड़ने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, अम्र बिल मारूफ वाले, नही अनिल मुनकर वाले और हुदूद इलाही की हिफाजत वाले। जो ये कहें हम रहें न रहें, हलाल मोहम्मद क़यामत तक हलाल रहेगा और हराम मोहम्मद क़यामत तक हराम रहेगा। वबश्शिरिल मोमिनीन वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ये वो खुशकिस्मत फ़िरक़ा है और फ़िरक़े के सरबराह है, सरबराह मासूम फ़िरक़ा है मोमिनीन का, मुखलिसीन का, मुत्तक़ियों का। कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, है ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब देखना है कि हर दौर में हमें सच्चों की ज़रूरत है, तो ऐसा फ़िरक़ा बताइए कि जिसका कोई भी सच्चा मासूम आज भी पर्दे गैबत में हो और जिसके सारे ही सच में, इस्मत में, ज़ुहद व तक़वा में, रियाज़त में कुल्लुना मोहम्मद के मिस्दाक़। आज 1442 हिजरी में हम देख रहे हैं कि फ़िरक़े यूं पनप रहे हैं, बन रहे हैं, बर्थ उनकी हो रही है, ग्रोथ हो रही है कि जैसे दुनिया को कोई और काम ही ना हो। उनका जॉब ही फ़िरक़े बनाना और फ़िरक़ों को इस्टेब्लिश करना है। हुजूर के दौर में तो कोई फ़िरक़ा था ही नहीं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि उस दौर में दो ही फ़िरक़े थे, या मोमिनीन थे या मुनाफिकीन। इसलिए कि सूरह मोमिनून भी आया, सूरह मुनाफिकून भी आया, अगरचे सूरह काफिरून भी आया, ताहम सूरह मोमिन भी है, गाफिर। आप मुलाहजा फरमाएं कि जितने फ़िरक़े आज बन गए हैं, मसलन दो बड़े फ़िरक़े हैं, शिया और सुन्नी। शियों में भी फ़िरक़े हैं। मसलन शियों में कुछ वो हैं जो ज़ैदिया हो गए, वो ज़ैद शहीद को
अपना इमाम मानते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानते। फिर कुछ वो हैं जो इमामिया शिया कहलाते हैं मगर वो इस्माइलिया हो गए। तो हज़रत इस्माइल इब्ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को तो इमाम मानते हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं मानते। फिर कुछ वाक़िफिया हो गए, बसंती वगैरह, ये शियों के फ़िरक़े हैं। शियों ही में कुछ फ़िरक़े नूरबख्शी तर्ज के भी आ गए। अलबत्ता याद रखिएगा, ये जो मुशरिकीन हैं अलीउल्लाही, जिनको नुसैरी भी कहा जाता है, ये शिया फ़िरक़े में शामिल नहीं है, वो भी नहीं है। वो भी हकीकत अमर ये है कि जो मैंने ज़िक्र किया है, हमारा फ़िरक़ा सिर्फ़ इस्ना अशरी है, जाफ़री, इमामिया, शिया, खैरुल बरिया, जाफ़रिया, इस्ना अशरिया। हमारा ये ईमान है कि यही फ़िरक़ा नाजिया है। अहले सुन्नत में जाकर देखें तो पहली तो बात ये है, हमारे सुन्नी भाई बहनों को ये समझना चाहिए कि ये फ़िरक़ा हुजूर के दौर में एग्जिस्ट नहीं करता था। यही वजह है कि सबसे बड़ा जो तीर मारते हैं हमारे भाई, कहते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, फ़िरक़ा नाजिया वो होगा जिस पर मैं और मेरे असहाब हैं, जिस पर मैं और मेरे असहाब हैं, वो निजात वाला फ़िरक़ा होगा। ये सबसे ज़्यादा, और असहाबी का नुजूम फ़बअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम। मेरे असहाब हैं नुजूम की मानद। और बल्कि बाद ने तो ये भी कहा असहाबी कुल्लुहुम उदूल। ये 14 के बारे में कहा जा सकता है कि कुल्लुहुम मोहम्मद है, कुल्लुहुम उदूल है, कुल्लुहुम मासूमून है, सारे अंबिया मासूम हैं। असहाब के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अगर असहाब के बारे में कहा जाए कि सारे आदिल हैं, तो इब्ने उबई को जो रईसुल मुनाफिकीन है, आपको आदिल मानना पड़ेगा, इसलिए कि सहाबी तो वो भी है, सहाबी तो तरीद रसूल भी है। मरवान भी सहाबी है, वलीद भी सहाबी है। वो भी सहाबी हैं कि जिनके बारे में ऊंट पर जा रहा था, एक बूढ़ा बैठा हुआ, एक ने मेहार पकड़ रखी थी, यह अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है। एक ऊंट को हाँक रहा था, हुजूर ने जब देखा, हुजूर ने फरमाया सवार भी मलऊन है, साइक भी मलऊन है जिसके हाथ में मेहार है, और ऊंट के हाँकने वाला भी मलऊन है। तीनों मलऊन है। अब तारीख से पूछिए ये कौन है? ये वही है जिन्हें आज रज़ी अल्लाह अन्हुम कहलवाने के लिए बिल पास हो रहे हैं। हजरात ख़वातीन, ये समझना है कि अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत का लफ्ज़ हुजूर के दौर में असलन मौजूद ही न था। ये तो 40-41 हिजरी में, बल्कि अहलुस सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ सबसे पहले यजीद के वालिद ने इंट्रोड्यूस कराया। जब तक मौला अली जिंदा थे तब तक भी अहलुस सुन्नत वल जमात का जिक्र न था। कुल्लु हिज़्ब बिमा लदैहिम फ़ारिहून, हर गिरोह कहता है हम ही फ़िरक़ा नाजिया है। मसलन हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, ये चारों के मानने वाले कहते हैं कि हम फ़िरक़ा नाजिया हैं। हिंदो पाकिस्तान में जो देवबंदी है वो कहते हैं हम
فرقہ ناجیہ ہے. سعودی امپریسڈ سیکٹ جو اہل حدیث ہے وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہیں. سعودیہ والے حنابلہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہیں. عراق، بحرین، شام، پاکستان، ہندوستان میں حوانف کہتے ہیں ہم حنفی فرقہ ناجیہ ہیں. مالکی کہتے ہیں ہم، شافعی کہتے ہیں ہم، جعفری کہتے ہیں ہم، زیدیہ کہتے ہیں ہم، واقفی کہتے ہیں ہم، آغا خانی کہتے ہیں ہم، بوہرے کہتے ہیں ہم. ہر ایک فرقہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ نجات والا ہے، وہی جنتی ہے. تو آج کسی حد تک یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی فرقہ کائنات میں ایسا نہیں جو اپنے آپ کو فائزون کی منزل پر کہتا ہو، یعنی یہ کہتا ہو کہ ان کے پاس فوز عظیم ہے. یا علی انت وشیتوں کا ہوم الفائزون یوم القیامہ. تو اہل سنت والجماعت ہمارے محترم بھائی ہیں، محترم بہنیں ہیں، ہم ان کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں. ہمارے رہبر معظم کا بھی یہی حکم ہے، ہمارے مراجع کرام کا بھی یہی حکم ہے. مگر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا فرقہ حضور کے دور میں تو موجود ہی نہ تھا. حتیٰ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان صاحبان کے ادوار میں بھی موجود نہ تھا. حتیٰ حضرت علی کے دور میں بھی موجود نہ تھا. یہ تو حضرت علی کی شہادت کے اگلے سال انٹروڈیوس ہوا ہے. تو اب ہم کس کو فرقہ ناجیہ مانے؟ کون سا فرقہ وہ ہے جو نجات والا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کسی مرحوم کو فاتحہ نہ بھیجو، ان تک نہیں پہنچتا. دوسرے فرقے کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا اذکروا موتاکم بالخیر. ایک فرقہ کہتا ہے کسی اور سے اللہ کے علاوہ مدد نہ مانگو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. جنہوں نے مدد کی تھی حضرت عیسیٰ کی، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. کونو انصاری اللہ ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا قول تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونو انصاری اللہ، اے ایمان والو میرے انصار بنو اللہ کی طرف. حواری کہتے ہیں انصار اللہ ہیں ہم، یعنی وہ سمجھتے ہیں روح اللہ کی مدد اللہ کی مدد ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تناظر میں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ بالکل کسی سے مدد نہ مانگو. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ اگر مدد مانگنی ولی اللہ سے جائز نہ ہوتی تو حضور کریم خود بدر و احد و خندق و خیبر و حنین میں کل ایمان کو مدد کے لیے کیوں آگے لاتے؟ ایک بات تو طے ہو گئی کہ فرقہ ناجیہ ایمان والوں کا فرقہ ہے، اور اگر کل ایمان سے محبت ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے لیں گے؟ تبھی تو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کہا گیا. خلاصۃ الکلام آج کی حد تک یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے، حدیث پیغمبر سے، احادیث نبویہ سے، سیرہ انبیاء سے، سیرہ ائمہ سے، سیرت الازواج سے، سیرت الاصحاب سے یہ دیکھنا ہے، طے کرنا ہے کہ کون سا فرقہ ہے ناجیہ. حضور نے اشاروں کنایوں سے بھی
اور صراحتوں سے بھی سمجھایا. مثلا فرقہ ناجیہ تمام فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم والا ہے. حضور نے فرمایا یا علی انت الصراط المستقیم. یہ اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ فرقہ ناجیہ امام مبین والا ہے. اور سرکار نے فرمایا یا علی انت الامام المبین، آپ امام مبین ہیں. یہ بھی اتفاق ہے کہ فرقہ ناجیہ حق والا ہے. اور حضور نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. یہ تو علی کی بابت ہے، حتیٰ کہ علی کے فالوور کے لیے کہا العمار مع الحق والحق مع العمار فلو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. حق و باطل کو گڑبڑ نہ کرو. تبھی اب سمجھ میں آئی بات. فرقہ ناجیہ ہے حق والا. اب کہاں سے پہچانے حق؟ کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. ہم احترام کرتے ہیں اصحاب کا، ہمارے سر آنکھوں پہ اصحاب و ازواج، مگر کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں صحابی سوائے عمار کے حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے حق اس صحابی کے ساتھ. یا عمار کے بارے میں کہا یا مولا علی کے بارے میں، اور مولا علی کے بارے میں یہ بھی کہا اللہم آدر الحق حیث ما دار، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. تو گویا فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو علی کے پیچھے ہوگا. جو علی کے پیچھے ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا. تبھی چھٹے روز حضور کے وصال کے ابن مردویہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، جا رہے تھے نبی کی قبر کی طرف. سامنے سے حضرت علی آ گئے، وہ دونوں بزرگ پیچھے آ گئے، علی کو آگے کر دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ علی کے آگے کیوں نہیں چل رہے؟ کہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ علی کے القاب شب معراج میں سید المسلمین، امام المتقین، امیر المومنین جیسے ہیں، تب سے ہم علی کے آگے نہیں چلتے. تو وہ فرقہ حق ہوگا، وہ فرقہ صراط مستقیم والا ہوگا، وہ فرقہ جنتی ہوگا، وہ فرقہ نجات والا ہوگا کہ جس کے پیچھے ہر بزرگ چلنے کو شرف سمجھے. اب حضرت عائشہ کا قول نقل کرتا ہوں. فرماتی ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. شرافت کی تکمیل ہو نہیں سکتی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے. یعنی کوئی بندہ اس وقت تک شریف بن نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. تو فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہو. اگرچہ گفتگو آج کی حد تک نامکمل ہے، مگر کچھ معروضات میں نے پیش کر دی آپ کی خدمات عالیہ میں. اب ہمیں اپنے کردار و عمل سے، گفتار و رفتار سے یہ ثابت کرنا ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا انکم نسبتم الینا. شیعوں کو چاہیے جو فرقہ ناجیہ ہیں، حق والا فرقہ ہے، صراط مستقیم والا، امام مبین والا، قسیم النار والجنہ والا، سیدۃ نساء الجنہ والا، سیدہ شباب اہل الجنہ والا، موحد، عاشق رسول، موالی حیدر قرار، امام حسین کا عزادار اور اہل بیت کا وفادار. اسے چاہیے کہ اپنی گفتار پہ پہرا لگائے، کردار پہ پہرا لگائے، رفتار پہ پہرا لگائے سیرت محمد و آل محمد کا. جب کشتی پیغمبر میں، کشتی اہل بیت میں قدم رکھ دیا تو کشتی کے ناخدا علی ہیں،
علی کا حکم ماننا ہوگا، حاکم شام کا نہیں۔ پوری لائف اسٹائل میں یہ نہ ہو کہ مسجدوں میں تو علی کی طرح عبادت کریں اور شادیوں میں حاکم شام کی طرح جشن منائیں۔ اول من خالق لحیتہ کانا معاویہ ابن ابی سفیان، سب سے پہلے داڑھی مڑوانے والا اسلام میں معاویہ تھا۔ لہذا آج کی میری تقریر سننے کے بعد کوئی شیعہ علی فرقہ ناجیہ والا ایسا نہ ہو جس کی داڑھی نہ ہو، بہانہ نہ بنانا جوانو، تم علی اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، امام سجاد سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، تم ابو الفضل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، عبداللہ اور جعفر و عثمان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو۔ اپنی لک اسلامک بنائیے، آپ کے گفتار و عمل سے پتہ چلے۔ کونوا دعاتن صامتین، کونوا دعاتن الی الحق بغیر السنتکم۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ فرقہ ناجیہ کے مبلغ بنے اور فرقہ ناجیہ کی آئیڈینٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور دوسروں تک، جستجو حق کرنے والوں تک فرقہ ناجیہ کو پہنچائیں، مذہب محمد و آل محمد کی ترویج و تبلیغ اپنا شعار حیات بنائیں۔ اللہ کریم بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، ناظرین و ناظرات کو سلامت رکھے۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کی اس معصوم بچی کا، بے اختلاف روایات 3.5 یا 4 سال کی عمر تھی اس بچی کی، اور حسین بن علی نے نماز تہجد میں دعا کی تھی، بار الہا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے موقف امتحان میں پکارے تو میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں۔ اللہ نے احسان کیا تھا نبی پر، خلقت الخلق طرا لہواک۔ حسین بن علی نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت کہا ترکت الخلق طرا لہواک۔ عزیزو، اس بچی کا نام فاطمہ تھا، بلکہ حسین بن علی کی جتنی صاحبزادیاں تھیں ان کا نام فاطمہ تھا۔ القاب میں سکینہ اور رقیہ، قبر پہ رقیہ لکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کربلا تک سکینہ لکھا ہے ارباب مقاتل نے، اور کربلا کے بعد سب نے رقیہ لکھا ہے۔ سکینہ یا سکینہ دونوں لکھے گئے، چھوٹی سکون والی، جو سکون کا سبب ہو اور جسے سکون ملے اسے کہتے ہیں سکینہ چھوٹی کو، یا سکینہ جو پرماننٹ سکون کا ذریعہ ہو اور جس کے لیے کوئی پرماننٹ سکون کا ذریعہ ہو۔ رقیہ بھی تصغیر ہے، مصغر ہے، چھوٹی، رقت والی، رقت استعارہ ہے گریہ سے۔ میں سمجھتا ہوں شاید جب تک بچی کو بابا کا سینہ ملتا رہا سکینہ کہلاتی رہی، اور جب سے شمر کے تمانچے لگنے لگے رقیہ کہلانے لگی۔ یہ بچی وہ ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ شب عاشور میں نم یا بنیہ کر کے حسین بن علی چاہتے تھے بچی کو سکون آ جائے، مگر بچی کو آرام نہیں آتا تھا۔ یہ وہ بچی ہے کہ جب بابا نکلنے لگے تھے تو گھوڑے کے سموں کو پکڑ کے کہتی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین بن علی نے کہا لالی آتی کہ بالماء، مجھے جانے دو، شاید میں پانی لا سکوں۔ بچی لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا اب تو میں بالکل نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے
جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی چلے گئے، بچی دیکھتی رہ گئی، وہ بچی جس نے اکبر کی شہادت دیکھی تھی، وہ بچی جس نے چچا غازی کی شہادت دیکھی تھی، وہ بچی جس نے اصغر کی شہادت دیکھی تھی، وہ بچی دیکھتی رہ گئی۔ جب بابا شہید ہونے لگے تو بعض روایات بتاتی ہیں کہ بچی مقتل میں پہنچی تھی اور شمر سے کہتی تھی میرے بابا کو نہ مار۔ ایک ایرانی شاعر بلکہ شیخ نے پڑھا تھا، سیلی کے شمر بر صورت یتیمہ حسین زد، صورت دختر حسین را کبوت کرد۔ ایسا تمانچہ ملعون شمر نے بی بی کے چہرے پہ مارا کہ بی بی کی چہرے اور رخ کی ڈائریکشن بدل گئی۔ گوشوارے چھین لیے۔ کسی نے عابد بیمار سے پوچھا تھا، سنا ہے کہ گوشوارے ٹیڑھے نہیں ہوئے؟ کہا میری بہن کے کان چھد گئے تھے۔ یہی وہ بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک شامی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا بچی کو آگ لگی ہے، آگ بجھا دوں؟ مجھ سے کہتی ہے لا تمسنی انی بنت ابن بنت رسولک، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ میں نے دور سے چھڑکاؤ کیا مشکیزے کے پانی کا، دامن کی آگ بجھ گئی۔ مجھے مہربان پا کے کہتی ہے یا شیخ ارینی طریق النجف، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے نجف میں میرا دادا رہتا ہے، جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کو آتا ہے، خود کو جا کے قبر پہ گرا دوں گی اور کہوں گی غیروں کی مدد کرنے والے تیرا سارا گھرانہ لٹ گیا۔ یہ وہ بچی ہے جو لاشوں پہ ڈھونڈتی ہوئی بابا کو، لاشوں میں ڈھونڈتی ہوئی بابا کو آئی تھی اور قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی تھی۔ یہی وہ بچی ہے جس نے باپ کے قاتل سے کہا تھا 11 محرم کو شمر مجھے کوفہ و شام نہ لے جا، میں 3 حسرتیں پوری کر لوں۔ پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، میں فرات پہ جاؤں گی، ایک چلو پانی کا بھروں گی، بابا کے پیاسے کٹے ہوئے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ دوسری حسرت یہ ہے یہ سلطان دو جہاں کے نواسہ کا لاشا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے، درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔ تیسری حسرت یہ ہے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں گی ایک اللہ راسی مارا گیا، ایک غریب مارا گیا، یوں میرے بابا کا جنازہ دفن ہو جائے گا۔ یہی وہ بچی ہے جو پشت ناقہ سے گر گئی۔ زینب و سجاد علیہ السلام جب لینے گئے، راوی نے لکھا بی بی زینب کی پاؤں میں نعلین نہ تھی، جب بھی کوئی کانٹا چبھتا، صاحب ریاض نے لکھا تو نانا کے روزے کا رخ کر کے کہتی نانا راضی رہنا، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے کیا۔ یہی وہ بچی ہے عزیزو جس کو ایک خاتون نے کہا تھا دعا کر، جس طرح تمہارا گھر اجڑا ہے ویسے کسی کا گھر برباد نہ ہو، دعا کر مجھے اللہ مدینہ لے جائے، اور دعا کر مدینہ میں میری ایک آقازادی رہتی ہے۔ جس پہ بی بی زینب نے کہا کہ بی بی تیری آقازادی کون ہے؟ اس نے کہا میری آقازادی کا نام بڑے بازار میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ مدت کے پریشان بالوں کو بی بی زینب نے ہٹایا اور کہا ام حبیبہ پہچان میں زینب ہوں۔ یہی وہ بچی ہے میرے عزیزو جسے جب بھی تماچا لگتا اپنے امو غازی کو یاد کرتی۔ بچی دربار یزید میں لٹک جاتی تھی، جب پھوپھیاں سر اٹھاتی ایک رسی میں بیویوں کو باندھا گیا تھا، زندان میں آ گئے
بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی۔ ایک روز قبلہ صفدر حسین نے پڑھا تھا نصارہ نجران رسالے کا حوالہ دے کر کہ یزید اپنے محل میں آرام سے محو آرام تھا، اسے دیکھا کہ حسین ابن علی کے سر سے جو اس کے حجرے پہ پڑا تھا رومال ہٹ گیا، سر چھت پہ گیا، اور جا کر مخاطب ہوا، یزید تو آرام سے سو رہا ہے، میرے سینے پہ سونے والی پھوپھیوں سے میرا سر مانگ رہی ہے۔ سر دیا گیا، سر لایا گیا، بچی نے بین شروع کیے۔ پہلا بین یہ کیا، من قطع وریدک یا ابتا، بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا یہ آپ کی ریش کو سرخون کا خضاب کس نے کیا ہے؟ من ایتمنی فی صغر سنی، بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا جو آپ نے یمن سے منگوائے تھے شمر ظلم سے اتار کے لے گیا، بابا آپ کے بعد تماچے کھائے، تازیانے کھائے۔ فارسی مورخ نے لکھا، اے پدر مہربانم شکست شدے استخوانم، اے میرے مہربان بابا میری پسلیاں مڑ گئیں۔ ارباب اعضاء ایک بین ایسا کیا کہ پورے زندان میں کوہرام ماتم مچ گیا۔ وہ یہ تھا، دختران شامی بر تکیہائے مخملی سرگزارن، بابا شام کے رؤساء کی بچیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھتی ہیں، وہ دخترے تو بر سنگ زندان سر بھی گزارت، تیری بیٹی کا تکیہ زندان کی دیواریں یا زندان کے پتھر ہے۔ بالآخر بچی مر گئی، دفن ہو گئی، 70-72 سال پرانی بات ہے۔ یوسف مکی نے یہ بات قبلہ صفدر حسین کو بتائی، انہوں نے میرے گھر میں قم میں مجلس پڑھی تھی، اس میں یہ پڑھا تھا، وہ جملہ یہ تھا، پیام اعظمی صاحب بھی اس مجلس میں موجود تھے اور جون اعظمی بھی موجود تھے، اور میرے کافی شاگرد 50-60 شاگرد میرے ہندوستان سے تھے جو موجود تھے۔ قبلہ نے پڑھا تھا کہ سید ابراہیم نامی مجاور تھا بی بی زینب کے روضے کا، اس کی 6 بیٹیاں تھیں، ہر بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ حسین کی یتیمہ کہتی ہے اپنے بابا سے کہو سیم کا پانی میری قبر میں داخل ہو رہا ہے، میری لاش کو ڈیمیج کر رہا ہے، میری لاش کو نکال کر قبر کو پختہ کر دے۔ ایک روز سید نے خود دیکھا، سید جلدی روتا ہوا آیت اللہ محسن عاملی کے پاس آیا، آیت اللہ نے کہا خواب سچا ہے، مستری مزدور منگواؤ۔ قبر کھودی گئی، آیت اللہ عاملی کے بیٹے یوسف مکی گواہ ہے، جنہوں نے قبلہ صفدر حسین کو یہ واقعہ بتایا کہ میں آئی وٹنس ہوں۔ سید ابراہیم نے لاش اٹھائی، باہر نکلے، روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آیت اللہ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہ مجھے عابد بیمار کی غربت رلا گئی، میرا مولا اتنا غریب تھا اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکا۔ لاش رکھی زمین پر، دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا سید ابراہیم نے۔ آیت اللہ نے پوچھا اب لطمہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرا مولا اتنا غریب تھا، بے کس تھا، بے بس تھا کہ اپنی بہن کی رسیاں بھی نہ کھلا سکا۔ پھر قبلہ نے پڑھا تھا، شرلوما میں روایت ہے کہ شہید جس حال میں شہید ہو اسے اسی حال میں دفن کر دو۔ اس لیے بھی رسیاں نہ کھلائیں کہ جب میری دادی فاطمہ میرے بابا کے ناحق خون کا مقدمہ عرش کا ستون پکڑ کے بروز محشر دائر کرے، میری بہن کو گواہ کے طور پہ پیش کرے۔
بارے الہ میرے ان بچوں کا کیا قصور ہے جو آج تک رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ماتم حسین